الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر محرم الحرام کے اندر نکاح کے لحاظ سے ایک بات چل رہی ہے، جس میں ہمارے ملک پاکستان کے مشہور ثناخواں اویس رضا قادری نے اپنی بیٹی کا نکاح محرم الحرام میں کیا، جس پر پنڈی کے ایک مولوی حنیف قریشی نے اپنا رد عمل جو ہے اس کا بھی اظہار کیا۔ تو عوام اہل سنت کی پرزور فرمائش پر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کے لحاظ سے اور عقیدہ اہل سنت اپنی عبارت کو عقیدہ اہل سنت کی طرف منسوب کر کے اور غلیظ زبان کسی کی بھی بیٹی کے لیے جو استعمال نہیں کی جا سکتی وہ اس نے استعمال کی۔ اس پر جو عوام اہل سنت کی طرف سے پرزور فرمائش کی گئی کہ اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کیا موقف ہے وہ پیش کیا جائے، تو وہ مختصر سے ٹائم میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ پہلے بھی کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کے لحاظ سے میں یہ حوالہ جات پیش کر چکا ہوں، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے لحاظ سے جو انہوں نے ایک مسئلہ بتایا تھا، تو اس وقت بھی وویلا کھڑا کیا کوکب نورانی صاحب نے ایک مرکز اہل سنت میں بیٹھ کر کہ جی سوال ہی کیوں پوچھا گیا، محرم الحرام میں جو نکاح ہے اس کا سوال ہی کیوں پوچھا گیا۔ تو اس وقت بھی ہم نے عقیدہ اہل سنت واضح کیا اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کچھ عبارات پیش کی تھی۔ تو آج بھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ عبارات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو حنیف قریشی نے سب سے پہلے تو میں اس بات کی پرزور مذمت کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی عبارت بھی جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت پیش کر کے اس نے آگے استدلال کرنے کی کوشش کی، وہ بھی عبارت انشاءاللہ ہم اس کے لحاظ سے بھی جو اس نے غلط تشریح کرنے کی کوشش کی وہ بھی ہم پیش کریں گے اور اس کی انشاءاللہ تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں پرزور مذمت کرتا ہوں کہ کسی کی بھی بیٹی کے لیے اس طرح کے غلیظ الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے جو اس نے ایک سنی جو ہے وہ ثنا خان کے لیے جو ہے اس کی بیٹی کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے تھے اس نے۔ تو وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کاپی رائٹ جو میٹیریل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس لاء کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کے سامنے چلا بھی دیے جائیں گے ویڈیو کے کسی بھی حصے میں۔ تو اس نے ایک سنی ثنا خان کی بیٹی کے لیے جو لفظ استعمال کیے کہ وہ گھر سے نکلنا تھا یا گھر سے بھاگنا تھا، یہ اس طرح کے معاملات اس نے جو ہے وہ اپنی زبان سے بکے۔ تو میں یہاں پر عوام اہل سنت کے لیے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی زبان کے ساتھ جو جانور بندھا ہوا ہے وہ صرف ابھی سامنے نہیں آیا، بلکہ وہ پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لحاظ سے بھی سامنے آ چکا ہے۔ حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان شخصیات کے لیے بھی اس کی زبان سے بندھا ہوا وہ جانور جو ہے وہ بولتا رہا ہے پہلے بھی۔ تو جب وہ بے باکی بڑھ چکی، وہ صحابہ کرام کے لیے اس کی زبان کھل چکی ہے، تو اب پھر دوسرے لوگ کس طرح اس کے شر سے اس کی زبان سے محفوظ رہیں گے؟ پھر کئی علماء کے خلاف یہ بک بک کر چکا ہے اور اس کی زبان کے ساتھ وہ بندھا ہوا جانور بول چکا ہے، تو اب کیسے اسے امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں پر یہ خاموش رہتا؟ تو اس کا معاملہ جو ہے وہ بٹوین لائنز جو ہے وہ پیچھے ایران کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ایران کے ساتھ وہ سارے معاملات ہیں کہ خود تو مجلسوں میں جا کے بیٹھے، وہاں پر اعلیٰ حضرت کی عبارات نہیں تمہیں نظر آتی کہ جب خود وہاں پر جا کے ایک سوگ کا ماحول بنا کے لوگوں کو رلانے کے لیے وہ مجلسیں پڑھے، وہ نوحے کے لحاظ سے اور اس انداز کے ساتھ آگے مجلسیں پڑھے اور کالے کپڑے پہنے اور کالے جبے پہن کر وہاں پر پہنچے، تو وہاں پر آپ کو کوئی اس وقت شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئی، وہاں پر کوئی آپ کو فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارات نہیں نظر آئی۔ یہاں پر تو آپ بڑھ چڑھ کر وہ عبارات پیش کر رہے تھے جناب حضرت صاحب کہ جی کالے کپڑے نہیں پہننے، سیاہ کپڑے اور وہ سرخ کپڑے، سبز کپڑے نہیں پہنے، بھڑکیلے کپڑے نہیں پہننے۔ تو آپ نے جب انہی دنوں کے اندر مجلسیں پڑھی جا کر اور کالے جبوں کے اندر جا کر تقریریں کی اور طرز بھی وہی لگائی کہ جو روافض کے ذاکروں کی طرز ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ کو کوئی عقیدہ اہل سنت اس وقت نظر نہیں آیا۔ آپ کے سامنے جو ہے وہ فتاوی رضویہ پیش کر رہا ہوں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر تو مسئلہ ہی بڑا آسان کر کے پوچھا گیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور میں یہاں پر یہ بھی چیز واضح کر دوں کہ اویس رضا قادری نے جو اپنی بیٹی کی شادی کی تھی
وہ تو جو مجھ تک اطلاعات پہنچی ہیں وہ جو نکاح ہوا تھا وہ تو کوئی 7-8 دن پہلے نکاح ہوا تھا، اور اگر محرم الحرام کے لحاظ سے بھی ہو، اور پھر یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں فتویٰ پیش کر رہا ہوں، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 193 ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھا گیا کہ کیا فرماتے علماء کرام و مفتیان اعظام اس مسئلہ میں کہ ماہ محرم اور خصوصاً 9 تاریخ ماہ مذکورہ کی 9 تاریخ ماہ مذکورہ کی شب میں نکاح جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بینوا وتوجروا، کہ ماہ مذکورہ کی شب 9 جو ہے تاریخ، یعنی آگے جو ایک مخصوص انداز کے ساتھ یہ سوال پوچھا گیا کہ ایک جو مخصوص رات ہوتی ہے اس رات کے لحاظ سے سوال پوچھا گیا کہ جائز ہے کہ نہیں جائز، تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جائز ہے۔ تو تم کیسے ناجائز کہتے ہو، تم کیسے حرام کہتے ہو؟ جو تم نے عبارت پیش کی تھی میں اس کی طرف آتا ہوں اب، کہ اس نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 سے عبارت پیش کی، یہ میرے پاس جلد نمبر 24 ہے، اس کے اندر جو اس نے عبارت پیش کرنے کی کوشش کی وہ 496 صفحہ پر جلد نمبر 24 پر ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ عشرہ مبارک میں 3 رنگوں سے بچے، سیاہ، سبز، سرخ۔ سیاہ سبز کی وجہ تو معلوم ہو گئیں، اور سرخ آج کل ناسبی خبیث خوشی کی نیت سے پہنتے ہیں۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ناسبی خبیث کا ذکر کیا۔ ناسبی کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا معاذ اللہ سنیوں کو تم ناسبی بناؤ گے؟ خود روافض کے شعار اپناؤ تو پھر اس وقت تمہیں کوئی پتہ نہ چلے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے کیا فتاوی جات ہیں، تو یہاں پر تمہیں کوئی نہیں پتا کہ ناسبی ہوتا کون ہے۔ ناسبی وہ کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ناسبی خبیث خوشی کی نیت سے پہنتے ہیں، یعنی کہ ناسبی وہ جو اہل بیت اطہار کو معاذ اللہ غلطی پر مانتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ باغی کہتے ہیں، ان خوارج اور نواسب کا ذکر اعلیٰ حضرت نے یہاں پر کیا کہ وہ تو شہادت کے لحاظ سے وہ شہادت مانتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، معاذ اللہ ان کا تو یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھ کے وہ شہادت کے دنوں میں وہ خوشی مناتے ہیں اور کپڑے پہنتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سیاہ میں آگے وہ کپڑوں کا ذکر کیا، اور آگے جا کر اعلیٰ حضرت نے فرمایا غرض جس پر ان میں کوئی رنگ صادق آئے اگر سوگ یا خوشی کی نیت سے پہنے تو خود ہی حرام ہے۔ سوگ یا خوشی کی نیت سے پہنے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خود ہی حرام ہے۔ اب سوگ کے لحاظ سے کیا معاملہ ہے؟ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ عبارت یاد رکھنا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ سوگ یا خوشی کی نیت سے پہنے تو وہ تو خود ہی حرام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہی جلد نمبر 24 کے اندر اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھا گیا کہ بعض سنت جماعت عشرہ 10 محرم الحرام کو نہ دن بھر روٹی پکاتے ہیں نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی، ان 10 دن کپڑے بھی نہیں اتارتے، ماہ محرم میں بیاہ شادی بھی نہیں کرتے۔ تو وہاں پر کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ جو سوگ ہے اس کی نیت سے کرے گا تو حرام ہے۔ اب اعلیٰ حضرت یہاں فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں بیاہ شادی نہیں کرتے، کچھ اہل سنت و جماعت کا یہ شعار ہے کہ وہ ماہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ بات سوگ ہے، یعنی فرمایا پہلی تینوں باتیں سوگ اور سوگ حرام ہے۔ وہاں پر بھی تھا کہ سوگ حرام ہے، جو شادی نہیں کرتا وہ سوگ کرتا ہے، اور سوگ حرام ہے جو نکاح نہیں کرتا۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تو نے عبارت پیش کی تھی جلد نمبر 24 کی، اسی جلد کی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس پر ان میں کوئی رنگ صادق آئے اگر سوگ یا خوشی کی نیت سے پہنے جب تو خود ہی حرام ہے۔ اب یہاں پر وہ خوشی کون سی ہے؟ وہ خوشی نواسب والی خوشی ہے، کہ جو نواسب خوشی کرتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اعتبار سے، نکاح کے اعتبار سے نہیں۔ اگر نکاح کے لحاظ سے کرو گے تو اعلیٰ حضرت نے تو اس کو جائز قرار لکھا ہے، دیا ہے۔ اسی طرح جلد نمبر 11 کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ صفحہ نمبر 265 ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں پوچھا گیا سوال کہ سفر المظفر میں نکاح کرنا منع ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نکاح کسی بھی مہینہ میں منع نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز ناجائز نہیں ہے تو اس پر تم کسی کی بیٹی پر تہمتیں لگاؤ، الزام لگاؤ، غلیظ زبان استعمال کرو، اس کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ ہاں اگر سمجھانے کی غرض سے اگر بندہ سمجھائے کہ ٹھیک ہے کہ وہ خوشی کے لحاظ سے جو وہ واویلا کرتے ہیں اور وہ سارے معاملات ہوتے ہیں،
ویسے کوئی معاملہ ہوتا تو اس وقت سمجھانے کی غرض سے بندہ ان کو اس طرح سمجھا سکتا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ چاہیے پر بات رہتی کہ اس طرح بہتر ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ لیکن تم اس طرح جو ہے وہ وویلا کھڑا کرو کہ اس کو ناجائز اور حرام قرار دو، اور پھر تم نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس طرح کے الفاظ تم نے جو ہیں وہ بولے۔ تو آگے جو تم نے ان کے خلاف زہر اگلا، تو جو میں نے سب سے بڑا حوالہ جلد نمبر 23 سے تمہارے سامنے پیش کیا، ایک دفعہ پھر میں پڑھ دیتا ہوں کہ جلد نمبر 23 کے اندر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ جو 9 کی شب ہے، جو آگے 10 کا دن آ رہا ہوتا ہے، اس دن اگر کوئی بندہ نکاح کرتا تو اس کے بارے میں کیا آپ کا فتویٰ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جائز ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کا تو عقیدہ یہ ہے، عقیدہ اہل سنت یہ ہے، تو لہٰذا اس نے جو شعار روافض کے اپنائے اور روافض کے طرز پر جا کر مجلسوں کے اندر تقریریں کی، اس کے شاگردوں نے تقریریں کی، پر تمہاری غیرت کیوں نہیں جاگی، اور وہاں پر کیوں تمہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی یاد نہیں آئے؟ تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو یہاں پر میں ایک اور مسئلہ بھی واضح کرتا جاؤں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری ماں کا معاذ اللہ جنازہ پڑھاؤ، فلاں کا جنازہ پڑھاؤ، کہتا اس وقت بھی جو ہے وہ تم نکاح کرو گے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اے بدبختو، ذرا سوچو کہ اس وقت کوکب نورانی صاحب نے بھی مجھے تانا دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ جی تمہاری معاذ اللہ اس طرح جنازہ پڑھا ہو تو کیا تم اس وقت نکاح جائز ہو، تو اس وقت نکاح کرو گے؟ تو میں کہوں گا کہ جب جنازے کا معاملہ ہو اور حقیقتاً وہاں پر کسی کا یعنی کہ کوئی فرد فوت ہوا ہو، تو اس وقت تو 3 دن کے لحاظ سے شریعت کے اندر بھی سوگ ہے، تو اس وقت سوگ کی نیت سے اگر کوئی بندہ شادی بیان نہیں کرتا تو وہ تو پھر بھی جائز ہے۔ لیکن یہاں پر تو سوگ کے لحاظ سے کوئی معاملہ ہی ایسا نہیں ہے، تو یہاں پر کس طرح تم اس عبارات کو لا کے یہاں پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ تو لہٰذا جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر یہ عبارات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں دن تو یہ ہوا، فلاں دن تو یوں ہوا، تو پھر تو امام حسن صفر المظفر کے اندر آپ کی شہادت ہوئی، حضرت مولا علی کی آگے جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شہادت ہوئی، اور آگے پھر 10 دن کے بعد عید آ جاتی ہے، اس وقت کیا کرو گے؟ تو اس طرح تو پھر ہستیوں کے لحاظ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر یہ روافض جو آج بک بک کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو عید غدیر بنانے پہ آ جاتے ہیں، تو اس وقت ان کو کیوں نہیں یاد آتا کہ 40 دن ان پر ظلم و ستم کر کے جس صحابی رسول امیر المومنین پر آگے شہید کیا جاتا ہے، تو اس وقت جو تم عیدیں منا رہے ہوتے ہو، اس وقت جو خوشی منا رہے ہوتے ہو، اس وقت ان کی غیرتیں کیوں نہیں جاگتی؟ اس وقت تو یہ بڑا جو ہے وہ عیدیں منا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روافض، نواسب، خوارج تمام کے شر سے محفوظ رکھے، اور عقیدہ اہل سنت کو پہچاننے، اور یہ میری بات یاد رکھیں کہ یہ میرا کلپ، یہ میری گفتگو کسی بھی ایک شخصیت کے دفاع کے لحاظ سے نہیں تھی، بلکہ ہم نے بیان کرنا ہے تو مرتے دم تک عقیدہ اہل سنت بیان کرنا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاوی جات پیش کر کے اگر کوئی غلط تشریح کرے گا تو ہم پھر اعلیٰ حضرت کا دفاع ان تشریحات کے لحاظ سے اس کو کر کے بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ اہل سنت کیسے واضح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔